بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم سفر معراج شریف کے بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ معراج کا یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور امت مسلمہ پر کن حقائق کو منکشف کرنا چاہتے تھے اور اس واقعے کے اندر امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام ہے۔ امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کے حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس واقعہ اور سفر کا تذکرہ فرمایا ہے اسے اسرا کہا جاتا ہے، جبکہ بیت المقدس سے آسمانوں تک اور آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ تک کا سفر معراج کہلاتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں معراج سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں روح اور جسم کے ساتھ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس سے آسمانوں تک اور آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ تک کا سفر معراج کہلاتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں معراج سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں روح اور جسم کے ساتھ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں اور جنت اور دوزخ کے مشاہدات اور سیر کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک پہنچے جہاں تک اس سے قبل کوئی بشر نہیں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کچھ مشاہدہ کیا جو اب تک دوسرے انبیاء نے بھی نہیں کیا تھا۔ ان مشاہدات میں سب سے اہم، اعلیٰ اور عرفہ مشاہدہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ واقعہ اسرا اور معراج 4 مراحل پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں مسجد الحرام سے لے کر ساتوں آسمانوں کی سیر، دیدار الہی اور پھر مکہ مکرمہ میں واپسی تک کیا حالات پیش آئے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے عجائب قدرت کا مشاہدہ کیا کہ جن میں آپ کو اچھے اعمال کی جزا اور برے اعمال کی سزا مثالی شکل میں دکھائی گئی۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس سفر اسرا و معراج کے مقاصد کیا تھے۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو کفار مکہ اور مسلمانوں کا کیا رد عمل تھا، اور اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر محو استراحت تھے۔ مکان کی چھت شق ہوئی، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام وارد ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا۔ کچھ سوتے کچھ جاگتے یعنی نیم بیداری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام میں حتیم میں خانہ کعبہ سے بالکل متصل زمزم کے کنویں کے قریب لٹا دیا گیا۔ اب آپ مکمل طور پر بیدار تھے اور تمام حالات کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو حلق کے گھڑے سے لے کر ناف تک چاک کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک نکال کر اسے زمزم کے پانی سے بھرے ہوئے ایک سونے کے تشت میں دھویا گیا۔ پھر ایک اور تشت آیا جس میں ایمان و حکمت اور نور نبوت تھا، وہ قلب میں بھر دیا گیا، اور پھر قلب اطہر کو اس کے اصلی مقام پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ درست کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سفید جانور لایا گیا جو جسامت میں گھوڑے سے کچھ چھوٹا تھا، جس کا نام براق تھا۔ براق برق سے ہے، برق کے اصلی معنی بجلی کے ہیں اور براق کے معنی بجلی کی طرح تیز دوڑنے والے کے ہیں۔ چونکہ اس جانور کی رفتار بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ اس کا ایک قدم وہاں جا کر پڑتا تھا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔
راستے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جہاں کھجور کے درخت بہت کثرت سے تھے۔ اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مدینہ کی زمین ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی منزل طور سینا تھی۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجر طور کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری منزل بیت اللحم تھی۔ یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تشریف لے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو شراب اور دودھ کے 2 پیالے خدمت اقدس میں پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت کو پسند فرمایا، شراب سے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ پہلے آسمان کے دروازے پر پہنچے، جسے باب حفصہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں نے پرتقاب استقبال کیا۔ یہاں ایک بزرگ ہستی سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ نسل انسانی کے بانی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے اے صالح بیٹے اور نبی کے الفاظ استعمال کیے۔ ان کے دائیں بائیں جانب بے شمار لوگ تھے۔ دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور بائیں جانب نظر پڑتی تو غمگین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ نظروں سے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ انہوں نے کہا یہ نسل آدم ہے، سیدھی جانب نیک لوگ ہیں اور بائیں جانب برے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہ یہاں 2 نوجوان پیغمبروں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعارف ہوا۔ تیسرے آسمان پر جو ہستی تھی یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا۔ 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی۔ 7ویں آسمان کے عجائبات ہی کچھ اور تھے۔ زمین پر کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کر رہے تھے، پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی تھی۔ اس سے ٹیک لگائے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ انہوں نے ابن صالح اور نبی صالح کے الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اور اس کا پانی شیریں ہے، وہ وسیع اور ہموار ہے، اس کے بیل بوٹے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ یعنی جو شخص یہ الفاظ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں پھلدار درخت لگتے چلے جائیں گے۔ 7ویں آسمان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ ایک بیری کا درخت ہے۔ اس کی جڑیں 7ویں آسمان میں ہیں اور یہ بہت بلند ہے۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر ہیں اور پھل مٹکوں کی طرح۔ فرشتے جگنوؤں کی مانند ان پتوں پر تھے۔ وہ حالت قیام میں سبحان اللہ کا ورد کر رہے تھے۔ یہی انہوں نے معزز مہمان اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ سدرۃ المنتہا عالم خلق اور رب السماوات والارض کے درمیان حد فاصل ہے۔ یہاں تمام مخلوقات کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین سے اوپر جانے والی اور اوپر سے اترنے والی اشیاء رک جاتی ہیں۔ اس سے آگے عالم الغیب ہے، جس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے اور نہ کسی رسول کو ہے۔ اسی مقام پر جنت الماوا ہے، جس کا سورۃ النجم میں ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوئے۔ اس میں وہ تمام نعمتیں ہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ مشاہدہ جنت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرہ سے کچھ آگے ایک مقام پر رک گئے اور عرض کیا
اگر اس مقام سے بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ بیت المعمور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام مستوی تک عروج ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا معاملہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو کہا ہاں، اور زیادہ مشہور ان سے یہ ہے کہ اپنے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھا۔ ان سے یہ بات کئی طرح سے روایت کی گئی ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کو خلت کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار کے ساتھ خاص کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں سلام عرض کرنے کے لیے یہ الفاظ القاء ہوئے۔ تمام قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا، سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ عرض کیا، سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ملائکہ میں سے ہر ایک کی آواز سنائی دی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیں۔ نمبر 1، معراج کا تحفہ 5 فرض نمازوں کی صورت میں دیا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات براہ راست حق شانہ سے عطا ہوئیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گناہوں کی سزا یا بغیر سزا کے بخشنے کے بعد جنت میں داخلے کی خوشخبری سنائی گئی، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ وہ تحائف ہیں جو جنت کے خزانوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ان کی امت کو عطا ہوئے۔ چھٹے آسمان پر تشریف لائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، معراج کا کیا تحفہ لائے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے، اس کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے بھی نہ ہو سکے گی۔ تخفیف کی درخواست پر کم ہوتے ہوتے 5 فرض نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید کمی کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بار بار اپنے رب سے عرض کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اتنے میں ندا آئی، 5 نمازیں نافذ کر دی گئیں، لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر ہوگا۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اگر عمل کر لیا تو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ جس نے برائی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا تو نامہ اعمال میں کچھ نہیں لکھا جائے گا، عمل کرے تو ایک گناہ لکھا جائے گا۔ سدرۃ المنتہا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے مختلف رنگوں کے موتی یاقوت جھڑ رہے تھے۔ ان کے پروں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جس سے زمین اور آسمان کا خلا پور ہو جائے۔ اس سفر میں واقعات، حقائق، شرف ہم کلامی اور دیدار الہی سے مشرف ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے پہلے دوبارہ مکہ مکرمہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے آئے۔ معراج کا یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور امت مسلمہ پر کن حقائق کو منکشف کرنا چاہتے تھے، اور اس واقعے کے اندر امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام ہے۔ واقعہ معراج کا سب سے اولین مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز و اکرام، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو تکالیف برداشت کی تھیں، ان میں مزید ثابت قدمی اور ہمت اور برداشت کی تلقین تھی۔ اس لیے کہ واقعہ معراج جن حالات میں پیش آیا، وہ حالات کم و بیش اس طرح تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-11 سال سے مکہ کی سنگلاخ زمین پر بت پرستی اور جہالت کے انتہائی متعصب ماحول میں دین کی تبلیغ فرما رہے تھے۔ اس تبلیغ کے جواب میں بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، اور ان میں بھی بیشتر بڑے بڑے سردار نہیں بلکہ عام طبقے کے لوگ تھے۔ ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب ذوالجلال کے جس پیغام کو پہنچا رہے تھے، اسی کی پاداش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو ہر طرح کی تکالیف سہنا پڑیں۔
باطل نے اپنی ترکش کا ہر تیر استعمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر تیر کو خندہ پیشانی سے سہتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 1090 میں طائف کا سفر کیا۔ وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حق کے پیغام کو پہنچایا۔ وہاں کے لوگوں نے نہ صرف قبول حق سے انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو لہو لہان کر دیا۔ یہ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ جس خدائے بزرگ و برتر کے دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تکالیف برداشت کر رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دربار میں بلائے، آپ کو دیدار الہی سے مشرف کر دے، تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبہ تبلیغ دین کو مزید قوت عطا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبہ و شوق کو مزید مہمیز کیا جائے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی وساطت سے وحی الہی کی روشنی میں جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن جو مزہ اور لطف براہ راست ہم کلام ہونے اور دیدار کرنے میں ہے وہ قاصد کے توسط سے کہاں۔ واقعہ معراج کا دوسرا اہم مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے امت مسلمہ کو اچھے اعمال اور برے اعمال کو مثالی شکل میں دکھانا مقصود تھا۔ اسی طرح اچھے اور برے اعمال کرنے والوں کی جزا اور سزا، ثواب اور عذاب کا ایک نمونہ اور جھلک دکھانا مقصود تھا، تاکہ اچھے اور برے، حق و باطل کے درمیان فرق اچھی طرح واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ واقعہ معراج کا تیسرا اور اہم مقصد انسانیت کے مقصد تخلیق یعنی عبادت کے اظہار کا ایک طریقہ تحفہ کی شکل میں دینا تھا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے اور عبادت کا سب سے بہتر اور جامع طریقہ نماز ہے۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں عطا کیا گیا۔ شب معراج کے حوالے ہی سے کہا جاتا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، یعنی نماز مومنین کی معراج ہے۔ معراج اسے کہا جاتا ہے جس کے ذریعے بلندی اور عروج کی طرف بڑھا جا سکے۔ نماز کے ذریعے انسان روحانی ترقی کے اعلیٰ درجات پر اور بلند ترین مقامات تک پہنچ سکتا ہے۔ نماز کی اہمیت اور فرضیت کا اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دیگر تمام عبادات کی فرضیت بذریعہ وحی زمین پر کی گئی، لیکن نماز ایسی عظیم عبادت ہے کہ خالق کائنات نے بطور خاص اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر یہ عظیم تحفہ عنایت فرمایا، جس کی حفاظت اور ہمیشگی اختیار کرنا امت مسلمہ کا فرض اولین قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔